بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہسٹری آف اسلام کی ویڈیوز سے مستفید ہوں۔ ناظرین، صدام حسین کی پیدائش 18 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں 2 یا 3 دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، غربت کی زندگی سے تنگ آ کر ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور صدام حسین کو لے کر اپنے دوسرے گھر منتقل ہو گئی۔ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا برتاؤ صدام حسین کے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے گھر کو خیر آباد کہا اور شہر تکریت میں اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوج کے افسر تھے۔ ان کے ماموں نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی صدام حسین کو عراق کی برائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے لڑکپن میں ہی صدام حسین بھی حکومت کے مخالف مظاہروں میں کافی سرگرم رہے اور اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہوئی۔ صدام حسین کو مطالعہ کا اس قدر زیادہ شوق تھا کہ اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تیتر اور بٹیر کے شکار کا بہت شوق تھا اور وہ شراب نوشی سے دور رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مگر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت باز پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے باز پارٹی نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے، جو کہ صدام حسین بھی باز پارٹی کا ایک اہم رکن تھے۔ اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اس دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار کار چلانے اور نشان چلانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1968 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگے اور وہ موقع پر مر گئے۔ صدام حسین کو بھی ٹانگ میں 1 گولی لگی اور وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 دسمبر 1968 میں باعث پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور ہموال باقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ ہموال باقر کے صدر بننے کے بعد بہت جلد صدام حسین کو واپس عراق بلایا گیا اور انہیں باعث پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ باعث پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین ایک باغی انسان بن چکا تھا اور اب اس کا صرف کام یہ تھا کہ جو لوگ باعث پارٹی کی مخالفت کرتے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتے۔ اس دوران صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدر صدام حسین کے سیاسی عزائم میں بھی اضافہ ہوتا گیا
اب وہ خود عراق کے صدر بن چکے تھے اور بالآخر اس نے 16 جولائی 1979 کو حمال باقر سے زبردستی استعفیٰ دلوائی اور خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑی جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ دار قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملک سے تعلقات خراب کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ کو قتل کرنے اور چوری ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دی گئی اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والے صدام حسین اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کو پھانسی دیے آج 16 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ان پر لگائے گئے کوئی بھی الزامات ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین ایک بے ڈر سچا انسان تھا اور ہر جگہ بات سچ کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے برطانوی اور امریکیوں نے سازش کے تحت ان کو پھانسی دلوائی۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں۔